میں قرآن پاک کی آیت سے بیان کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے آیت بیان کرتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو. قرآن مجید میں بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم لوگ کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہمیں عقل عطا کی ہے. اس زمین میں اس پوری ارض میں ہمارے لیے خزانے پوشیدہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خرچ کریں. یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ ادب سے اس کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے تبھی سے سائنس کی شروعات ہوتی تھی. انسان نے سب سے پہلے اپنے رہنے کے لیے آہستہ آہستہ چیز، جیسے کہ پہلے یہ گھاس کھاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہیں چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا گیا. اسی طرح پہلے ایک چھوٹا سا پہیا ایجاد ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی پتھر کا پہیا. اس کے بعد اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج گاڑیاں، ان گاڑیوں پہ آپ سفر کرتے ہیں. آپ 5 گھنٹے کا سفر جو ہے جو کبھی آپ پیدل چل کے کرتے تھے، میرے خیال سے یہ 5 گھنٹے کا ہی ہوگا کہ یہاں سے آپ شیخو پورہ جائیں اور اب آپ 30 منٹ میں شیخو پورہ پہنچ جاتے ہیں. باقی اسی تعداد نے اتنی ترقی کی کہ پہلے ایک ڈائر تھا، اس سے ایک ریڑھا بنا، پھر ٹانگے بنے، پھر گاڑیاں بنی اور آج ایروپلین بن گئے جس کے ذریعے کبھی دوسرے ملک جانا، بلکہ اس دنیا کی سیر کرنا ناممکن تھا اور اب آپ اس دنیا سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. ادب معاشرے میں موجود بگاڑ کی اصلاح کرتا ہے اور اسی کی بدولت آج ہم اس دنیا پر راج کر رہے ہیں. اور جیسے کہ علامہ اقبال کی شاعری نے ہمارے اندر ادب کو اجاگر کیا ہے، اور اگر آج ادب ہی نہ ہو تو ہم ایک دوسرے سے قدم نہیں ملا پاتے. جبکہ سائنس جو ہے انسان کو حقیقی روح سے بیگانہ کر چکی ہے، اور جو سائنسی ایجادات جیسے انٹرنیٹ، کیبل، موبائل، جتنے بھی سارے ہیں یہ انسان کے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بنے ہوئی ہے، اسی کا موجب ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس جو ہے وہی سب کچھ انسان کی ہو جائے گا. یہ اس کے اندر ادب کا بھی ہاتھ ہے. اگر انسان کے اندر شعور ہی نہ ہو تو وہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کر سکے؟ آپ نے کہا کہ جیسے انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ یہ سب کچھ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے. یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. ہر چیز کے پازیٹیو پوائنٹس ہوتا ہے، نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتا ہے. اب یہ آپ پہ منحصر کرتا ہے کہ آپ نیٹ کو اچھے کاموں کے لیے یوز کرتا ہے کہ فضول کاموں کے لیے یوز کرتا ہے. تو یہ تو آپ کی تھنکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں یہ تو کوئی نہیں ہے کہ یہ ہی سب کچھ بگاڑ پیدا کر رہا ہے. یہ تو انسان کی سوچ بدل گئی ہے یا پھر اس کا خود غلط استعمالات یوز کرنے شروع کرتی ہیں. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پوری انسانیت ہے کہ وہ کس طرح اس کو یوز کرتی ہیں. چیزیں تو پیدا ہو گئی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں. تو یہ اب ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹ دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ گرمی بھی ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہم اس کا پازیٹیو پوائنٹ دیکھیں گے کہ ہمیں روشنی دے رہا ہے. ضروری نہیں ہے چیز کو پازیٹیو پوائنٹ دیکھنا چاہیے. نیگیٹو دیکھیں گے تو آپ کو ہر پوری دنیا نیگیٹو نظر آئے. جواب دے دیا کہ سائنس ہمیں پازیٹیو ویز کی طرف سوچنے میں بچا ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے. سائنس جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ یہ تو نہیں بتاتا پازیٹیو کے لیے یوز کرو یا نیگیٹو کے لیے. آج اگر ایٹم بم سے آ رہا ہے تو وہ سائنس کی یاد ہے، لیکن آج جتنے بھی مسلمان پاکستان مر رہے ہیں وہ اسی کا تو افیکٹ ہے. کیوں کیا کیا تھا اگر یہ پازیٹیو وے ہے؟ آپ نے بولا پاکستان تباہ ہو رہا ہے اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کس وجہ سے بچا ہوا ہے. پاکستان اگر اس دنیا کے نقشے میں بچا ہوا ہے تو اپنی ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اور یہ آپ کہتے ہیں ادب انسان کے اندر شعور پیدا کرتا ہے. اگر سائنس نے چیزیں پرووائڈ کی ہیں تو ادب شعور پیدا کر دے. ادب شعور نہیں پیدا کر رہا، ادب سکھا دے کہ کیسے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں استعمال کریں. جن چیزوں کی واقعیت کروائی پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر پازیٹیو کو ہم یوز کریں تو ہم نیگیٹو یوز کا تو بھول جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے وہ صرف ایک سائنس کی ایجاد کی ہی وجہ ہے. وہ پازیٹیو تو یوز کریں اپنی طرف سے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا جتنا بھی افیکٹ ہے وہ صرف اور صرف نیگیٹو ہے. جتنے بھی مسلمان مر رہے ہیں، جتنی بھی لوگ تباہ ہو رہے ہیں، جتنی مائیں، کتنے بچے جو یتیم ہو گئے ہیں، وہ سائنس کی ہی ایجاد ہے. کس نے کہا تھا کہ یہ ایٹم بم تیار کرو؟ ہم اپنی سرحدوں کو بچانے کے لیے ایٹم بم یوز کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں موجود لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتے. یہی بات کریں کہ سائنس کچھ نہیں ہے. تمام نظریات قیاسی کرنے والا ایک ادب یہ ہے جو ہمیں ان تمام نظریات جو ہماری اپنی پیاری
किताब में मिलता है वो है कुरान पाक में ही कहा है कि नस्बियात जो है वो मुख्तलिफ पहलू में बटे हुए हैं, चाहे वो मस्बत हो, चाहे वो मनफी हो, चाहे वो माहौल से ताल्लुक रखता हो, चाहे आप अपनी घरेलू मैटर से ताल्लुक रखता हो, लेकिन आपको सोचना है, उसके अंदर इतना शौर है कि आप उस पॉजिटिव वे को किस तरह यूज करते हो।